اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشن سیریز میں ایک اور نیا ٹاپک ہم آج لیتے ہیں۔ یہ ٹاپک یہ ہے کہ مینیجرز کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دے کین بی ایدر مور ہیومین اور ہیومن اورینٹیشن ان کی ہو سکتی ہے یا ان کی پروفیشنل اورینٹیشن ہو سکتی ہے۔ یہ اینڈ اور ٹائپ کی کچھ بات چل رہی ہے کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یعنی ہیومن یا ہیومین ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سافٹر ذرا اپنا رویہ رکھیں گے، لوگوں کی کیئر کریں گے، ذرا ان کے ساتھ ان کا رویہ ذرا ہمدردانہ ہوگا، مشفقانہ ہوگا، اور وہ لوگوں کا خیال رکھیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض ذاتی معاملات تک بھی ان کی رسائی ہو اور وہ ان کو اس لیول پہ بھی جا کے، اور یہ کامن ہے، یعنی وہ شیئر بھی کر لیتے ہیں، ان کے جو ان کے ٹیم کے لوگ ہیں وہ ان سے اپنا کوئی اگر پرسنل پرابلم ہے وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں، وہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ اپنی وزڈم، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بھی حل کرنے کی کوشش اس کو بتا دیتے ہیں۔ ایک یہ سٹائل ہے، اور ایک وہ سٹائل ہے کہ جس میں صرف واسطہ کام سے ہے اور مجھ سے اور کوئی گفتگو مت کیجیے، نہ میں آپ سے کروں گا، کام کی بات ہوگی اور بس آپ اپنا کام کیجیے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اور اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان کی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ انتہائی پروفیشنل ہے، ان کا یہی خیال ہے کہ انتہائی پروفیشنل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو بالکل یعنی لکڑی کی طرح ریجڈ ہو جانا چاہیے اور ان کو بس کام کی بات کرنی چاہیے اور کچھ اور نہیں کرنا چاہیے، اور جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کو موم کا ہو جانا چاہیے اور وہ سارا وقت بس گھومتے ہی رہیں گے، جو انہیں کہ ادھر موڑ دے تو ادھر مڑ جائیں اور ادھر موڑ دے تو ادھر مڑ جائیں، اور ان کی کوئی فرمنس نہیں ہوگی، کوئی ان کی کوئی ایسی خاص حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے، یہ دونوں باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں؟ آئی تھنک یہ ایکسٹریم ہے ذرا، اصل سچ بات ان کے درمیان میں ہے کہیں، کیونکہ دیکھیے الٹیمیٹلی تو وی آر آل ہیومن بینگس، تو ہیومن ایموشنز ہم میں سے ہر شخص کو اثر تو کرتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کرتی۔ اب میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، ظاہر ہے میرے بہت سے سینئرز ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں گا، جو باقی میری ٹیمز یا جونیئرز میں ان کا ریفرنس نہیں دوں گا۔ بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت جونیئر مینیجر تھا، تو ایک سینئر مینیجر دو بیٹھے تھے اور ہم دو جونیئر مینیجرز بیٹھے تھے اتفاقاً ایک جگہ پہ، کسی ایک میٹنگ میں گئے تھے، وہاں شام کو ویسے ہی میٹنگ کے بعد فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو بہرحال وہ کچھ سمہاؤ کوئی بات چل نکلی سینس آف بلانگنگ کی، تو میرا ذرا ویو تھوڑا سا خراب ہے ہمیشہ سے اس سینس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومن ایلیمنٹ ہمیشہ ہونا چاہیے، بٹ دیٹس مائی ویو، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو ایک سینس آف بلانگنگ کی بات چل نکلی کہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے دیٹ یو فیل یو بلانگ دیئر، یعنی وہ ایک ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں بس آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ صبح آئیں گے، حاضری لگائیں گے، کام کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جس سے آپ ریلیٹ کر سکیں، کیونکہ آپ بہت بڑا زندگی کا حصہ اپنی ورک پلیس پہ گزارتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جگہوں پہ گزارتے ہیں، تو یو نیڈ ٹو فیل دیٹ یو بلانگ دیئر، آپ وہاں پہ آپ اس کا حصہ ہیں اس لیونگ آرگنائزیشن کا، تو یہ سینس آف بلانگنگ کی بات چل رہی تھی۔ اچھا، جس آرگنائزیشن میں ہم چاروں کام کر رہے تھے ان کا ایک خاص انوائرمنٹ تھا جو بہت زیادہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اور وہاں ایک خاص طرح کی ریجڈیٹی اور سختی اور ذرا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا بارڈرنگ ان ہیومننس بھی تھوڑا سا معاملہ تھا وہاں پہ۔ وہ صاحب چونکہ کافی عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے تھے، وہیں انہوں نے گرو کیا تھا، اس لیے وہ نہایت شد و مد سے اس بات کی مخالفت کر رہے تھے کہ کیا ہوتی ہے سینس آف بلانگ، وائی ڈو یو نیڈ ٹو فیل بلانگڈ، کیا ضرورت ہے یہ فیل کرنے کی کہ آپ بلانگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کے ذمہ ایک کام ہے، یو آر پیڈ فار اٹ، آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ، یعنی آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک کانٹریکٹ ہے نا کہ آپ یہ کام کریں گے، کمپنی آپ کو یہ دے گی، تو بس چپ کر کے اپنا کام کریں اپنے حصے کا، اور وہ کمپنی آپ کو دے رہی ہے پیسے، بات ختم ہو گئی۔ اس سے آگے آپ کا اور کمپنی کا اور سینس آف بلانگنگ کا اور یہ کیا قصہ کہانی ہے آپ نے چلایا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔
بہرحال وی کوڈنٹ ایگری. ہم تو ویسے بھی جونیئر تھے. وہ جو 2 سینئر تھے اس میں سے بھی جیسے میں نے کہا نا ایک صاحب ہوم گرون تھے, دوسرے باہر سے آئے تھے, تو ان دونوں کی آپس میں اس پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. ہم بھی کچھ چپن چھوٹا موٹا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کر دیتے تھے. اس بات پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ جناب میں آئی ڈونٹ بلیو ان سینس آف بلانگنگ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کا کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. بات ختم ہو گئی. ظاہر یہ کون سی ایسی کو بڑی نظریاتی جنگ تھی جو کہیں پہ ختم نہیں ہونی تھی. بات آئی گئی ہو گئی, میں نے وہ کمپنی چینج کر لی. کئی سال گزر گئے اس بات کو, یعنی اس بات کو گزرے اس کے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 18 سال کے بعد وہی سینئر مینیجر مجھے ایک فلائٹ میں ہم اکٹھے ہو گئے, اتفاقاً ساتھ کی سیٹیں ہمیں مل گئیں, ہم بیٹھ گئے وہاں پہ. تو بات ایسی حال حوال, یہ وہ ادھر ادھر کہاں ہے آج کل, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اس پہ کچھ بات شروع ہو گئی. تو اچانک مجھے کہتے ہیں اسرار ڈو یو ریممبر ایک ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس ٹاپک پہ, سینس آف بلانگنگ پہ, فلاں جگہ پہ. میں نے کہا جی بالکل, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. وہ کہنے لگے مجھے احساس ہوا کچھ عرصہ پہلے کہ سینس آف بلانگنگ کوئی چیز ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. دیٹ اف یو ہیو ورکڈ فار اے کمپنی فار 20 ایئرس فار ایگزامپل, اور اس کے بعد اچانک آپ کو ایک دن ایسے لگے کہ دی کمپنی ڈزنٹ ایون ریکگنائز یو ہیو ورکڈ فار 20 ایئرس, تو پھر کیا کیا آپ نے, پھر کیا پایا اور آپ نے پھر وہاں سے. یعنی کچھ چلیں وہ ٹھیک ہے, کمپنی کا رائٹ ہے, آپ کا بھی رائٹ ہے 20 سال بعد چھوڑ دیں, ان کا بھی رائٹ ہے 20 سال بعد جواب دے دیں, وہ ہے کانٹریکٹ ہی ہے بہرحال اپوائنٹمنٹ. لیکن کچھ تو ایک سینس ہوتی ہے نا جس میں آپ اس بات کو ریکگنائز ہی کر لیتے ہیں کہ یار یس وی ہیو بین ایسوسیٹڈ فار 20 ایئرس اینڈ وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ٹوگیدر یو نو. تو کوئی اس کا ذکر ہی ہو جاتا ہے کوئی اس بات کا. کہتے مجھے سمجھ آیا پھر 2 سال پہلے کہ نہیں, سینس آف بلانگنگ کوئی چیز ہے, ہونی چاہیے, کمپنی میں یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے. قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے یہ اینڈ اور نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, یہ بیسکلی کمبینیشن ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یعنی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام نہیں کروائیں گے اور ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے اور بس آپ بڑے بن کے پھرتے رہیں گے. اس پہ میں الگ سے بھی بات کروں گا, بڑے بننے پہ جو آج کل کافی لوگوں کو شوق ہے اس کا. سو بڑے بن کے پھرتے رہیں گے اور بس ہر کسی سے سر پہ دست شفقت رکھتے رہیں گے. ہاں بس ٹھیک ہے بیٹا, کرو نہ کرو. بیٹا کا لفظ بھی کافی استعمال ہو رہا ہے آج کل کہ نہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کرو, تم جاؤ تو صحیح نا, محنت کرو جا کے. یہ نہیں بتائیں گے کیا محنت کرو, نہ کچھ گائیڈ کریں گے, نہ کچھ ڈیولپ کریں گے, نہ کوئی نالج بڑھائیں گے, نہ کوئی اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. بس شفقت, ہاں اللہ اچھا کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومن ایلیمنٹ ہے تو پھر معذرت, یہ ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں کوئی ایلوژن ہے, ایسا کوئی غلط فہمی ہے. یہ خوش فہمی بھی نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے, اس کو فوراً ٹھیک کر لینا چاہیے. یہ ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے. ہیومن ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیولپ کریں, آپ یہ کنسیڈریشن رکھیں. یعنی پروفیشنل ہونے سے یہ مراد نہیں ہونی چاہیے کہ جی میرا اور ان کا واسطہ صرف اتنا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں, میں ان سے کام کروانے والا ہوں, میرے ذمہ بھی یہ کام ہے نا. یعنی میں ان کا سپروائزر ہوں, میرے ہاتھ میں ایک ہنٹر ہے کہ جو کام نہیں کرے گا میں اس کو ماروں گا, اور لہٰذا ان کے ذمہ یہ کام ہے, انہوں نے یہ کام کرنا ہے. تو آئی ہیو ٹو کیپ دیم آن ٹریک, ان لائن, اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا ورک اسائن ٹو دیم. ایکچولی یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے, اس کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے. اور وہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھائی یہ نہیں یار, ہم سب انسان ہیں, بڑے ہم جناب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں, تو ہم اسی طرح چلیں گے. یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہیومن ایلیمنٹ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے کریئر کے بارے میں سینسٹیو ہوں, ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سینسٹیو ہوں. آپ مستقل کوشش کریں کہ ان کو ڈیولپ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کوشش کیجئے کہ ان کا کریئر ٹریک بناتے جائیں, ان کو ایسے راستے پہ چلاتے جائیں کہ آپ ہوں یا نہ ہوں, یا وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں, وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ ان کو وہ اسکل سکھا دیجئے جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے اور جس سے ان کی اچیومنٹ بہتر ہو جائے اور وہ سکسیزفل ہو جائیں. آپ وہ اسکل سکھا دیجئے. یہ نہایت ہیومن کام ہے یہ, اور یہ نہایت پروفیشنل کام ہے. تو ہیومن اور پروفیشنل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ الگ الگ نہیں ہیں. دے آر دی سیم تھنگ, دے آر دی فیس آف دی سیم کوائن, ٹو فیسز آف دی سیم کوائن ایکچولی.
اور یہ الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کوائن کو سینٹر میں سے کاٹ کے الگ الگ نہیں کریں گے، ایک کوائن کو لے کے اکٹھے ہی چلیں گے آپ، تو دونوں چیزیں لے کے اکٹھی چلیں گے آپ۔ یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف ہیومن کنسیڈریشن اینڈ یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف پروفیشنل کنسیڈریشن۔ اب ہیومن کنسیڈریشن کی کچھ ایگزامپلز ہیں نا جس پہ لوگ کچھ بات کرتے ہیں۔ لیٹ سے somebody comes and وہ says کہ جی میری والدہ بیمار ہیں، مجھے انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو مجھے آج کا دن آف دے دیجیے۔ اس میں کیا خرابی؟ یعنی سب کے والدین ایک خاص ایج میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جابس میں آ جاتے ہیں، تو والدین ایک آلریڈی ایک ایج میں چلے جاتے ہیں اس وقت تک، اور جب کوئی آدمی 30-35 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کے والدین آلریڈی 55-60 سال کی عمر میں تو یقیناً ہوں گے نا، اگر اس سے زیادہ ضعیف نہیں ہیں۔ تو ایک خاص ایج میں جا کے میڈیکل ضروریات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہوں گے اور ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ نارمل روٹین ہے۔ تو اس پہ بہت بحث کرنا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کام کرو پہلے چپ کر کے جا کے، خیر ہے والدہ کچھ نہیں ہوتا، والدہ کو جب یہاں سے فارغ ہو جائے پھر جا کے دیکھ لینا، یہ کوئی بہت کمال کا کام نہیں ہے۔ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے نا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اب جائیے، ضرور جائیے، اپنے کام کو آپ ری ارینج کر لیجیے گا، یعنی کچھ جو آج نہیں ہو سکے گا اس کو کچھ کل کر لیجیے گا، کچھ پرسوں کر کے اس کو پورا کر لیجیے گا۔ فیئر، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اس میں، نہ آرگنائزیشن کا نقصان ہے نہ بندے کا نقصان ہے، ایوری بڈی ونز ایکچولی، آل پارٹیز ون۔ یہ ہیومن ایلیمنٹ ہے اور یہ پروفیشنل بھی ہے۔ یا فرض کیجئے کسی کو کوئی شخص خود بیمار ہو گیا، جیسے پچھلے دنوں 2 سال سے کووڈ کا قصہ چل رہا ہے، تو لوگ جس کو کووڈ ہوا وہ 2 ہفتے کے لیے تو گیا کام سے، وہ تو اب 2 ہفتے جو اس کا کام وہ نہیں کر پائے گا، اب آپ اسے کیا کریں گے؟ اس پہ جتنی مرضی یا برا بھلا اس کو کہہ لیجئے، جتنی مرضی سختی اس پہ کر لیجئے، وہ 2 ہفتے کام نہیں ہوگا بھائی۔ تو جب وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا اس کی سپورٹ کے لیے، آپ کو جو اس کے باقی کولیگز ہیں کچھ اس میں ری ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بیمار ہے، تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کے حصے کا کام کر دیں تاکہ بالکل اس کا کام مکمل طور پہ سفر نہ کرے۔ اٹس اے ویری ہیومن تھنگ ٹو ڈو اینڈ ویری پروفیشنل تھنگ ٹو ڈو۔ اس میں کہاں کانفلکٹ ہے آپس میں؟ اس بات میں کام بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ کیئر بھی کر رہے ہیں۔ سو کام کرنا اور کیئر کرنا یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ہی ہیں۔ اور کیئر کرنا صرف یہ نہیں ہے رعایت دینا، کیئر کرنے کی جو اصل بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے کہی ہیں وہ ہیں ڈیولپ کرنا، لوگوں کو گروم کرنا، ڈیولپ کرنا، ان کو سکلز ان کے امپروو کرنا، ان کو نئے سکلز سکھانا، ان کا نالج امپروو کرنا، ان کے جو مستقبل کے لیے جن سکلز کی ان کو ضرورت ہے، مینیجیریل سکلز کی، ان کی ٹریننگ کرنا، اس کے اوپر ان کو اس طرح سے ڈپلوائے کرنا کہ ان کی اچیومنٹس اس طرح سے بہتر ہوتی چلی جائیں کہ وہ واقعی گرو کر سکیں اور اگلی پوزیشنز پہ جا سکیں، اور اگلی پوزیشن پہ جا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر سکیں، ان کو ایفیکٹولی ٹیک اپ بھی کر سکیں۔ یہ سارا ہیومن کام ہے اور یہ سارا پروفیشنل کام ہے، اس میں کہیں پہ ذرا سا بھی آپس میں کانفلکٹ نہیں ہے۔ کانفلکٹ یہ 2-3 چیزوں میں آتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، جیسے میں نے اگزامپل دی نا کہ کوئی بیمار ہے، خود بیمار ہے، یا اس کے کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے۔ اب ہر کسی کی ایک ایسوسیشن ہے نا، یعنی کوئی ہے ایسا جو قریبی رشتہ داروں کی پہ بھی نہیں جاتا فیونرل پہ، اس کا اتنا نہیں ہوتا شاید، اور کچھ ہیں جو ذرا تھوڑے سے ریلیٹیولی دور کے رشتہ دار پہ بھی وہ جانا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ گھر والوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، وٹ ایور۔ زندگی موت سب چلتی ہے، سارا کچھ زندگی کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فوراً کانفلکٹ میں آ گیا ہے کہ اب میں پروفیشنل بنوں یا میں ہیومن بنوں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ دونوں بنیں اور آپ اچھے ہیومن پروفیشنل بنیں، ٹھیک ہے، یا پروفیشنل ہیومن بنیں، وٹ ایور وے یو لائک ٹو کال یور سیلف، لیکن آپ پروفیشنل ہیومن بنیے۔ میں رادر یہ ٹرم یوز کروں گا کہ آپ پروفیشنل چیزیں کیجئے ان اے ہیومن وے، ایک ایسے انسان بنیے جو انسان بھی اچھا ہو اور پروفیشنل بھی اچھا ہو۔ تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کے ذہن سے بھی یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، لوگوں کی زندگی میں جو یہ چلا رہے ہیں آپ، یا آپ کی وجہ سے اگر کہیں چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور سارے معاملات انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔